اللہم صلی علی محمد۔ ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ہے شرک کی اقسام اور ہماری امت مسلمہ۔ سب سے پہلے حدیث کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک ٹھہرا کر پکارتا ہو، وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4497۔ شرک کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد ہے شرکت، ملانا، ساتھ کرنا، یعنی اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرنا کہ جیسے اللہ تعالیٰ دیتا ہے ویسے کوئی اور بھی دے سکتا ہے، کوئی اور اولاد دے سکتا ہے، کوئی اور رزق دے سکتا ہے۔ آج تک جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، سب کا حقیقی مقصود توحید کی دعوت تھی، اور توحید کا الٹ ہے شرک۔ تمام انبیاء اور رسولوں نے شرک اور بدعت کے نظام سے کبھی بھی موافقت نہیں کی، بلکہ اس کو ہمیشہ جڑوں سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے اپنی تمام تر توانائیاں خرچ کیں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ بہت بری طرح سے شرک میں ملوث ہے۔ شرک نہ کرنے والا آدمی جنت میں ضرور جائے گا، اور جسے شرک کی حالت میں موت آئی وہ جہنم میں جائے گا، چاہے وہ کتنا ہی بڑا عابد اور زاہد کیوں نہ ہو۔ سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ شرک کو پہچانا جائے۔ اگر آپ اس کی پہچان کر سکیں گے، آپ کو اس کی پہچان ہوگی، تبھی آپ خود کو شرک سے بچا سکیں گے اور اپنی اولاد کی تربیت کر سکیں گے کہ توحید پر رہنا، کبھی کسی قبر پر جا کر سجدے نہ کرنا، اللہ کے سوا کسی کو حاجت روا اور مشکل کشا نہ سمجھنا، عبادت کی ہر قسم میں خود کو خالص صرف اور صرف اللہ کے لیے رکھنا۔ قرآن مجید میں 18 انبیاء کا ذکر آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، ان کی ہدایت کو اختیار کرو۔ اگر یہ 18 انبیاء بھی شرک کرتے تو ان کی زندگی کا ہر عمل ضائع ہو جاتا۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں کبھی بھی شرک کے قریب نہ جایا جائے، اس کی کوئی معافی نہیں۔ اور مشرک کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش یہ بھی قابل قبول نہیں ہوگی، وہ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے جو شرک کرے گا۔ آئیے شرک کی کچھ قسمیں دیکھتے ہیں۔ قسمیں تو بہت زیادہ ہیں، لیکن چند ایک آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ نمبر 1، اللہ کے علاوہ کسی کو پکارنا مدد کے لیے، مشکل کشائی کے لیے، یہ شرک ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دین میں غلو سے بچ کر رہو، تم سے پہلے لوگوں کو دین میں غلو نے ہی ہلاک کیا۔ یہ سنن نسائی کی حدیث ہے 3059۔ غلو سے مراد ہے کسی بھی چیز میں حد سے بڑھ جانا، حد سے گزر جانا۔ زمین پر سب سے پہلے ہونے والا شرک نیک لوگوں سے بہت زیادہ محبت کی وجہ سے اور ان کی عزت و تکریم کی وجہ سے ہوا تھا۔ اللہ کے ولیوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا، وہ بہت قابل رشک اور نیک ہستیاں ہوتی ہیں، لیکن غلو نہیں کرنا، یعنی کہ حد سے نہیں بڑھنا، نہ کسی نبی کی ذات میں اور نہ ہی کسی ولی کی ذات میں۔ امام طبرانی نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک منافق صحابہ اکرام کو بہت زیادہ تکلیفیں دیتا تھا۔ صحابہ اکرام نے مشورہ کیا کہ چلو نبی کریم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس منافق سے نجات کے لیے کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو مجھ سے فریاد نہ کرو، بلکہ فریاد صرف اللہ سے کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں سورۃ الاحقاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
جو شخص غیر اللہ کو پکارے یا فریاد کرے، اس سے بڑھ کر کوئی گمراہ نہیں۔ انسان کو جب خوشحالی آتی ہے یا مصیبت تو وہ اللہ کی بجائے اپنی پکار اور اپنی دعا کا رخ ان لوگوں کی طرف موڑ لیتا ہے جو نیک ہیں، جو اللہ کی مخلوق ہیں۔ کیا انسان یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ جس طرح خوشی کی حالت میں پکار سنتا ہے، اسی طرح غم میں بھی اپنے بندے کی فریاد کو سنتا ہے؟ وہ چاہے جس حال میں بھی پکارے وہ ضرور سنتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ کافروں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب وہ کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں خالص ہو کر کہ اللہ کو مانتے ہیں۔ جب مصیبت سے نجات اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے تو وہ کشتی سے اتر کر بھاگتے ہیں اور بتوں کے سامنے جا کے سجدہ شروع کر دیتے ہیں۔ افسوس ہے ایسے انسان پر کہ عطائیں کرنے والے کے ساتھ بے وفائی کرے، انعام کرنے والے کی ناشکری کرے۔ ابو جہل کا نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ اس کا بیٹا اکرمہ فتح مکہ کے دن بھاگ کھڑا ہوا، کشتی میں بیٹھا، کشتی طوفان میں پھنس گئی۔ لوگوں نے کہا آج لات منات عزا کوئی کچھ نہیں کر سکے گا، صرف اللہ نے بچانا ہے۔ وہ کہنے لگا اگر کشتی میں وہ بچا سکتا ہے تو پھر خشکی میں بھی وہی بچاتا ہوگا۔ اکرمہ نے کہا اے اللہ، میرا یہ وعدہ تھا کہ اگر میں بچ گیا تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ لیکن کتنے دکھ کی بات ہے کہ آج کا مسلمان اگر کشتی میں بیٹھا ہے اور کوئی مصیبت آ گئی تو کیا کہتا ہے؟ کس کو پکارتا ہے؟ اے فلاں میری کشتی کو پار لگا دے، اے فلاں میری پکار سن لے، اے فلاں مجھے اس مصیبت سے نکال دے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ لوگ کافر ہو کے کشتی میں بیٹھ کے اللہ کو پکارتے تھے، اور آج کا مسلمان کوئی مسئلہ ہو جائے کشتی میں تو اسلام کا نعرہ بھی لگاتا ہے لیکن نام کسی اور کا لے کے پکارتا ہے۔ نمبر 2، نظر بد یا بیماری سے حفاظت یا علاج کے لیے تعویذ پہننا شرک ہے۔ تعویذ میں اگر قرآن بھی لکھا ہے تو بھی ٹھیک نہیں۔ قرآن مجید میں شفا ہے، یہ ہم سب مانتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک ڈاکٹر آپ کو کوئی میڈیسن پیج پر لکھ کر دیتا ہے اور آپ اس کو فولڈ کر کے گلے میں لٹکا لیں تو بتائیے کیا اس سے شفا ہو جائے گی؟ اسی طرح قرآن مجید میں ہے کہ شہد میں شفا ہے، لیکن اگر آپ شہد کو یا شہد کی مکھی کو گلے میں لٹکا لیں تو کیا اس سے شفا ہوگی؟ بالکل بھی نہیں۔ شفا آپ کو تب ہی ملے گی جب آپ شہد کو کھائیں گے، اس کو چاٹیں گے یا زخم پر لگائیں گے۔ بالکل اسی طرح قرآن مجید کو پڑھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، تب شفا ہوگی۔ اس کے علاوہ جس تعویذ میں اللہ کے سوا کسی اور کا نام لکھا ہو، شرکیہ الفاظ لکھے ہوں، وہ تو ہے ہی سراسر خرابی۔ حضرت عقبہ بن عامر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک جماعت اسلام لانے کے لیے حاضر ہوئی۔ آپ نے 9 آدمیوں سے بیعت لی اور 10ویں آدمی سے بیعت نہیں لی۔ انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، آپ نے 9 آدمیوں کی بیعت لی اور اس ایک آدمی سے بیعت نہیں لی۔ آپ نے فرمایا اس نے تمیمہ باندھا ہے۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اسے کاٹ دیا اور پھر بیعت لی۔ آپ نے فرمایا جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ یہ احمد کی حدیث ہے 492۔ تمیمہ کہتے ہیں تعویذ، چھلا، منکا یا دھاگا، اس کو تمیمہ بولتے ہیں۔ نمبر 3، ایسے کام جو خالص اللہ کے لیے ہو وہ دوسروں کے لیے کرنا شرک ہے۔ مثال کے طور پر ایسی محبت جو صرف اللہ کے ساتھ کرنے کا حق ہے، ویسی محبت کسی اور سے کرنا، یا ایسا ڈرنا جو صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔
کسی اور سے ڈرنا یہ بھی شرک ہے، یعنی اللہ کے غضب اور اللہ کی جہنم سے نہیں ڈرنا، بلکہ اللہ کی مخلوق میں سے ڈرنا، کسی سے ڈرنا، اور یہ کہا جائے کہ ہائے اگر میں نے یہ نہ کیا تو میرے ساتھ تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ نمبر 4، دھاگے، کڑا، منکا، چھلا، انگوٹھی یا پھر بازو پر امام زامن باندھنا، یا حروف مقطعات کو فولڈ کر کے اس کو تعویذ کی شکل میں بنا کے گلے میں لٹکانا، ان سب چیزوں کو باندھنا، لٹکانا، جس سے آپ یہ سمجھتے ہوں اور آپ کی یہ نیت ہو کہ یہ آپ کی حفاظت کریں گے، خیر و برکت لائیں گے، آپ سے بلاؤں کو دور کریں گے، تو یہ بھی شرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے تعویذ منکا لٹکایا اس نے شرک کیا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے 156۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک آدمی کے ہاتھ میں پتل کا چھلا دیکھا تو آپ نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ میں نے ایک مرض کی وجہ سے پہنا ہے۔ آپ نے فرمایا اسے اتار دو، یہ تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گا بلکہ تمہاری بیماری میں اضافہ ہی کرے گا۔ اگر تمہیں یہ چھلا پہنے ہوئے موت آ گئی تو کبھی نجات نہیں پا سکو گے۔ یہ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 3531۔ نمبر 5، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے قربانی کرنا اور نذر و نیاز کرنا، چاہے زندہ ہو یا مردہ، یہ بھی شرک ہے۔ نمبر 6، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرنا، یہ شرک ہے۔ البتہ اگر کوئی بہت نیک انسان جس کو آپ جانتے ہیں اور وہ زندہ ہے تو اس کو آپ اپنے لیے دعا کرنے کا کہہ سکتے ہیں۔ نمبر 7، قبروں پر جا کر مانگنا، نماز پڑھنا، چڑھاوے چڑھانا، یہ شرک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ لوگ پوجنا شروع کر دیں۔ ان لوگوں پر اللہ کا سخت غضب اور قہر نازل ہوا جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ یہ موطا امام مالک کی حدیث ہے 261۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کی زیارت کے لیے جانے والی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے اور ان لوگوں کو ملعون قرار دیا ہے جو قبروں پر مساجد بناتے ہیں اور چراغاں کرتے ہیں۔ یہ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے 3236۔ نمبر 8، جادو کرنا کفر ہے اور شرک ہے۔ جادو کیونکہ ایک شیطانی عمل ہے، اس میں جنات وغیرہ سے مدد لی جاتی ہے، اس لیے کبیرہ گناہ ہے اور شرک ہے۔ بخاری کی روایت ہے سیدنا بجالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں لکھا کہ ہر جادوگر مرد اور عورت کو قتل کر دو، اس لیے ہم نے 3 جادوگرنیوں کو قتل کیا۔ نمبر 9، فال نکلوانا شرک ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ دیکھنا چلو دیکھتے ہیں کل کیا ہونے والا ہے، یعنی کسی کاہن کے پاس جانا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، یا اس کو اپنا ہاتھ دکھانا اور پھر کہنا کہ میرا ہاتھ دے کر بتاؤ، میرے دل کی بات بتاؤ، حالانکہ ماضی، حال اور مستقبل یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر آپ کے دل میں کوئی سوچ پیدا ہو گئی تو وہ فوراً اس کو جان لیتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی زوجہ سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی نجومی کے پاس جائے اور اس سے مستقبل کے بارے میں کچھ دریافت کرے تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح ستاروں کی تاثیر پر ایمان رکھنا شرک ہے۔ اپنی قسمت یا حالات کو ستاروں کی گردش سے منسوب کرنا کفر ہے۔ نمبر 10، بدشگونی کرنا شرک ہے، یعنی کسی بیماری کو منحوس سمجھنا، کسی دن کسی مہینے کو منحوس قرار دینا، کسی چیز کے بارے میں یہ سمجھنا کہ یہ منحوس ہے۔ مثلاً کوئی بلی ہے، وہ رستے میں آگے آ گئی، آپ نے کہا
کہ یہ تو منحوس تھی، اس نے میرا راستہ کاٹ لیا، یا کسی کوے کو دیکھ کر کہنا کہ یہ منحوس ہے، یا کوئی بھی چیز جس کو آپ یہ سمجھیں کہ یہ منحوس ہے تو وہ شرک ہے۔ سیدنا فضل بن عباس سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی یہ ہے جو تجھے کسی کام کرنے کے لیے آمادہ کرے یا پھر اس سے روک دے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے 213۔ لہٰذا ہمیں ان سب کاموں کو معمولی سمجھ کر ان کو کرنا ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا چاہیے۔ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی جس میں آپ کو ذرا سا بھی شک ہو یا پتہ چل جائے کہ یہ شرک ہے، اس کو فوراً چھوڑ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لعنت سے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔